بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل سورہ فاتحہ کی تفسیر مکمل ہو گئی۔ آخری ایک بات یہ بتلانا رہ گیا تھا کہ شروع کے 3 آیتیں دعا ہیں اور آخر کے 3 آیتیں شروع کے 3 آیتیں اللہ کی تعریف ہے اور آخر کے جو 3 آیتیں ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ اے اللہ ہم کو اس راستے پر آپ مت چلانا جس راستے پر آپ کا غصہ نازل ہوا، ولا الضالین، اور اس راستے پر آپ ہمیں مت چلانا جس راستے پر چل کر لوگ گمراہ ہو گئے۔ آخر میں ولا الضالین کے بعد ہم لوگ کیا پڑھتے ہیں؟ آمین۔ تو آمین اس لیے کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اور سیدھا راستہ وہ جس پر آپ نے انعام رکھا ہے، اس راستے پر مت چلانا جس پر آپ کا غصہ نازل ہوا، اور آپ ہمیں اس راستے پر مت چلانا جس راستے پر لوگ چل کر کیا ہو گئے؟ گمراہ ہو گئے۔ اس کے بعد انسان خود کیا کہہ رہا ہے؟ آمین کہہ رہا ہے۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ جب بندہ آمین کہتا ہے سورہ فاتحہ کے ختم ہونے کے بعد، اس وقت جبرائیل بھی آمین کہتے ہیں۔ جس کی آمین جبرائیل کے آمین کے ساتھ مل جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً اس کی دعا کیا کرتے ہیں؟ قبول فرما لیتے ہیں۔ سمجھ میں آ گیا؟ جس کی دعا جبرائیل کے دعا کے ساتھ مل جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو، یعنی جو سورہ فاتحہ اس نے پڑھا اس میں جو دعا ہے اس دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ کامیاب کر دیتے ہیں۔ اور ایک بات یہ کہ دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ہمیں دنیا میں بھیجا ہے تو یہاں ہر ایک انسان کے ذمے ایک کام ہے۔ صبح نکل جاتا ہے، شام تک کام کرتا ہے، تھکتا ہے، تھک ہار کر اپنے گھر پر سکون کی نیت سے آتا ہے۔ لیکن اصل سکون تو انسان کا تب ہے جب اسے اللہ تبارک و تعالیٰ سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ کیا کرے؟ سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ جب تک اللہ سیدھے راستے کی ہدایت نہیں دیں گے تب تک انسان کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، اور تب تک انسان کو سکون نہیں مل سکتا۔ ٹھیک ہے؟ اب دوسری صورت ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل۔ یہ سمجھنے سے پہلے ایک بات یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اس سال یہ واقعہ بہت بڑا ہے۔ بس میں سمجھانے کے لیے مختصر بتلا رہا ہوں، انشاءاللہ کل میں پورا واقعہ آپ لوگوں کو مکمل بتلاؤں گا۔ آپ بس سمجھنے کے لیے آج تھوڑا سا بتلا دوں گا۔ جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اس سال کچھ ملکوں نے اور کچھ لوگوں نے یہ ارادہ کیا کہ ہم کعبۃ اللہ کو توڑ دیں گے۔ کس کو توڑیں گے؟ کعبۃ اللہ کو، بیت اللہ شریف، کعبۃ اللہ کو ہم توڑ دیں گے۔ اس نیت سے وہ مکہ میں آتے ہیں۔ جب مکہ میں وہ آتے ہیں تو اس وقت ان کے ساتھ جو رہتے ہیں وہ ہاتھی رہتے ہیں۔ ہاتھیوں پر سوار ہو کر مکہ کو، کعبۃ اللہ کو توڑنے کے لیے مکہ میں آتے ہیں۔ جب مکہ میں آتے ہیں تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی ابابیل نام کے کچھ پرندے ہیں، جیسے ہم لوگ دیکھتے ہیں چڑیا ہے، طوطا ہے، تو اس طرح کے جو پرندے ہیں اسی ٹائپ میں ایک پرندہ رہتا ہے جسے ابابیل کہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابابیل پرندوں کے لشکر کو آسمان سے بھیجا۔ جب وہ پرندے آئے
آ کر اللہ نے ان کے چونچ میں کنکر اور پتھر رکھ دیے تھے، اور جب وہ اوپر سے ایک ساتھ ان ہاتھیوں پر اور اس لشکر پر پھینکنے لگے اور اپنے منہ سے جب چھوڑنے لگے تو وہ ابابیل پرندے کے ڈر سے اور ان کنکریوں کے ڈر سے جو ہاتھی والے تھے اور جو قوم کعبۃ اللہ کو توڑنے کے لیے آئی تھی، وہ ڈر کر کیا کرے، بھاگ کر چلے گئے۔ یہ مختصر واقعہ ہے، انشاءاللہ کل میں آپ لوگوں کو تفصیل سے بتلاؤں گا۔ اب بتلانا یہ ہے کہ کعبۃ اللہ کی تعمیر کب ہوئی، کعبۃ اللہ کو کب بنایا اور کس نے بنایا۔ ویسے تو روایتوں میں بہت سارے واقعات ملتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر فرمائی، لیکن ایک روایت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے فرشتوں نے آ کر کعبۃ اللہ کی تعمیر کی اور کعبۃ اللہ کو بنایا۔ ٹوٹل کعبۃ اللہ کو 7 مرتبہ بنایا گیا ہے، آج تک کعبۃ اللہ کو 7 مرتبہ بنایا گیا ہے، اور جو آج ہمارے سامنے حاضر ہے 7ویں مرتبہ یا پھر غالباً 8ویں مرتبہ ہمارے سامنے کعبۃ اللہ موجود ہے۔ اب جو 8ویں مرتبہ کعبۃ اللہ کو بنایا ہے، اس وقت اس میں ایک غلطی یہ رہ گئی ہے کہ جب انہوں نے کعبۃ اللہ کو بنایا تو کعبۃ اللہ کا ایک حصہ باہر چھوڑ دیا، کعبۃ اللہ کا ایک حصہ باہر چھوڑ دیا۔ مثال کے طور پر یہ مسجد کا کچھ حصہ ہے، انہوں نے مسجد کے ایک دیوار کو تھوڑا آگے لے کر بنوا لیا، تو کعبۃ اللہ کا اصل جو اندر کا جو مقام ہے وہ باہر کے باہر ہی کیا ہو گیا، رہ گیا۔ اب اگر بنانے کی کوشش کریں گے تو بہت سارے فتنے رونما ہوں گے، اس لیے اس کا کوئی خیال اپنے دماغ میں نہیں لاتا۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ کیا اگر ایک جگہ مسجد بن جاتی ہے تو اگر مسجد کو شہید کر دے یا مسجد کو توڑ دے اور وہاں سے دوسری جگہ بنوانا چاہے تو پہلی جگہ کا کیا حکم ہے؟ روایتوں میں یہ بات ملتی ہے کہ ایک مرتبہ کوئی مسجد بنانے کی نیت اس جگہ پر کر لے اور وہاں مسجد مکمل طور پر بنا لے، اور اس کے بعد اگر مسجد وہاں سے دوسری طرف بنوانا چاہتا ہے تو وہ جو جگہ ہے قیامت کے دن تک وہ جگہ مسجد کی شمار ہوگی، وہ جگہ مسجد کی شمار ہوگی۔ کسی کے باپ میں اتنا ہمت نہیں ہے کہ اس جگہ کو چھوڑ کر کوئی وہاں کوئی چیز بنوا لے یا پھر اس جگہ پر کوئی غیر قانونی طور پر قبضہ کر لے اور وہاں کچھ بھی اپنا کیا کرے، اپنی مرضی چلا لے، لیکن وہ جگہ ہمیشہ مسجد کی تھی اور رہے گی، وہ جگہ مسجد کی تھی اور ہمیشہ مسجد کی رہے گی۔ اور یہ مسلمانوں کو اچھی طرح یاد رہنا ضروری ہے کہ ایک مرتبہ اگر اس جگہ پر مسجد کا نام لگ جاتا ہے تو پھر وہ جگہ قیامت کے دن تک مسجد کے نام کے لیے وقف ہو جاتی ہے۔ اچھا، ایک مسئلہ یہ کہ آج کل جو سلسلہ چلا ہے مساجد کو شہید کرنے کا، تو اس کا کیا حکم ہے، اور اگر اس جگہ کو، اس مسجد کو شہید کر دے تو اس جگہ پر اگر کوئی چیز یا پھر کوئی عبادت گاہ دوسروں کی بنوا لی جائے تو پھر کیا حکم ہے؟ مسئلہ سمجھ میں آیا؟ اصل میں نے ابھی بتلایا کہ ایک جگہ اگر کوئی مسجد کے لیے خاص ہو جاتی ہے تو وہ قیامت تک کے لیے مسجد ہی شمار ہوگی، چاہے وہاں پر دیوار موجود ہو یا نہ ہو، زمین موجود ہو یا نہ ہو۔ اور ایک بات یہ کہ صرف یہ جگہ ہی نہیں بلکہ زمین سے لے کر آسمان تک کا اتنا حصہ جو ہے وہ مسجد شمار ہوگی، آسمان تک کا یہ جو جگہ ہے مسجد شمار ہوگی۔
اگر کوئی مسجد کو شہید کر کے وہاں کوئی اپنی عبادت گاہ بنا لیتا ہے تو اس میں ایک بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ چاہے وہ کتنا ہی اپنا پرچار کیوں نہ کر لے اور چاہے کیوں اپنا نام و نشان وہاں بنوا لے، لیکن وہ جگہ مسجد کی ہمیشہ سے رہے گی اور انشاءاللہ قیامت تک رہے گی۔ آپ لوگ میرا اشارہ سمجھ رہے ہوں گے، میں کھل کر بات نہیں کروں گا کیونکہ ویڈیو بھی سامنے موجود ہے، تو اس لیے آپ لوگ حکماً ایک بات میں یہ بتلا رہا ہوں کہ ایک جگہ پر اگر مسجد بن گئی تو قیامت کے دن تک وہ جگہ کیا ہوگی؟ مسجد کے لیے وقف ہوگی۔ کسی کے اندر اتنی طاقت اور ہمت نہیں ہے کہ اس جگہ کو چھوڑے، اس جگہ کو وہاں سے نکال کر کوئی اپنی کیا کرے؟ عبادت گاہ بنا لے۔ چاہے اپنی عبادت گاہ بنا لے لیکن پھر بھی وہاں کیا ہے؟ مسجد کا حکم تھا اور رہے گا۔ سمجھ میں آ گیا؟ اچھا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ کیسا ہم نے اصحاب فیل کے ذریعے کام کروایا؟ یہ ماہواری ترجمہ ہے، وقت بھی زیادہ ہو رہا ہے، انشاءاللہ کل مکمل واقعے کے ساتھ پوری صورت کا ترجمہ کر کے کل انشاءاللہ پوری صورت ختم کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اللہم صلی علی